الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف تیزی کے ساتھ مائل ہونے کا حکم فرمایا اور پھر فرما دیا کہ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر کچھ متقین کی صفات ذکر فرمائی تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ خوشی میں ہوں، یعنی جب ان کو اللہ نے فراوانی دی ہو، وسعت دی ہو، یا ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا ہو، وہ بارگاہ الہی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے نیک اعمال کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہماری خواہش ہوتی ہے زندگی میں ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نظر آ جائے جس کی بڑی پاور ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی منصب ہوتا ہے، اس کے قریب رہنے سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس سے بہت سارے فائدے ہوں، اس کے قریب رہنے سے بڑے بڑے نقصانات سے محفوظ رہا جا سکتا ہو، تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ ہماری اس سے شناسائی ہو جائے، ہائے ہیلو ہو جائے، دوستی ہو جائے، اور پھر ہم وہ فائدے حاصل کرتے ہیں۔ کاش یہی سوچ و فکر ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو کہ ہمارا رب تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ جتنے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کسی کے پاس کہاں ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی طاقت، قدرت اور قوت ہے کوئی اس کا مقابل نہیں، ہمسر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوبوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ عارضی طور پہ منصب اور طاقت رکھنے والے کے قرب کے حصول کے لیے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کوشش اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے کریں؟ اور اس کا خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے قرآن عظیم میں، جس طریقے سے یہ کہ اگر کوئی یہ اعمال اختیار کرتا ہے، اچھے اچھے عمل اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے، اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں گویا کہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرماتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آفات و بلیات کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبولیت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ عام دعوت ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، لیکن کرنا یہ ہے۔ اب جب ہم کرنے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہم یہ عادت بن گئی ہے، جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے پکا پکایا کھانے کی عادت ہے، گھر والے سامنے رکھ دیتے ہیں پکی ہوئی روٹی، پکا ہوا سالن، خوب آرام سے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، مشقتیں گھر والے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہماری کچھ سوچ آخرت کے بارے میں بھی بن گئی ہے، بس بیٹھے بٹھائے ہمیں سب کچھ مل جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری سوچ ہے بھائی۔ تو یہ سوچ کسی نبی کی نہیں تھی، یہ سوچ کسی صحابی کی نہیں رہی، یہ سوچ کسی اللہ کے ولی کی نہیں رہی، یہ سوچ کسی بھی نیک شخص کی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کام کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، پھر ان کے لیے دنیا کے انعامات بھی ہوئے اور آخرت بھی انہی کے لیے ہے۔ تو یہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس سے تمام آپ کی فکریں پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو اللہ کے قریب آئیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے عشق کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس راہ میں آنے والی مشقت کو مشقت نہ سمجھیں، بلکہ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم یہ چھوٹا سا کام کر دو میں تمہیں روزانہ 1,00,000 روپے دوں گا، اور کام بھی آسان ہو کہ اتنا مشکل نہ ہو، یا فرض کر لیں چلیں تھوڑا سا مشکل ہو لیکن ہم کر سکتے ہوں، تو ہم 1,00,000 کے اماؤنٹ کا سن کر سخت سے سخت کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور شاید ہم کہیں گے یہ تو بہت آپ نے ہلکا سا کام بتا دیا، میں کرتا ہوں، اور ہم کریں گے۔ 1,00,000 روپے روز، 30,00,000 روپے مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کے اخروی انعامات، وہ تو آپ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں خربوں میں اس کے حساب کر ہی نہیں سکتے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور اتنی سخت مشقت نہیں، بڑی آسان، 5 وقت نماز پڑھ لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اچھے دوست اختیار کریں، اپنے نگاہوں کو، کانوں کو، زبان کو گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام انعامات عطا فرما دے گا۔
اور پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت کچھ ہو جاتا ہے خطا، تو یہ نہیں ہے کہ کیوں خطا ہوئی بس چلو سب ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی متقی بن جاتا ہے اور یہ اعمال اختیار کرتا ہے تو اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے والی آیت دیکھیں کس قدر نفیس اور کس قدر پیارا ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین، اور متقین کون ہیں کہ جب اذا فعلوا فاحشۃ کہ جب وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں، یہاں مراد ہے زنا، فاحشہ سے مراد ہے زنا، کہ اگر وہ زنا کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ زنا، یہ فاحشہ سے مراد بڑے گناہ جو بہت ہی برے سمجھے جاتے ہیں، جیسے زنا وغیرہ ہے، شراب اعلانیہ طور پہ پینا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی اس سے کم درجے کے گناہ کریں، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یعنی بس ایسا ہوتا ہے کبھی خواہشات کا غلبہ ہوا تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ گئی، آخرت کی طرف سے ہٹ گئی۔ جیسے اچانک کسی کو کوئی گناہ کا موقع مل گیا، کوئی عورت کی طرف دل مائل ہو گیا اور توجہ اللہ کی طرف نہ رہی، کوئی گناہ ہو گیا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ متقی گناہوں میں لگا رہے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیسے خطا ہو گئی۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو کون بخشے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ گویا کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ اس کو اچھا نہیں کہا جا رہا کہ گناہ ہو گیا، اس کو نہیں، لیکن پھر استغفار اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سے خطا ہو گئی ہے تو ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس کے دامن میں پناہ لی جائے گی، دامن رحمت میں پناہ لی جائے گی تو پناہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، شیطان کے پاس، نفس کے پیچھے، برے دوستوں کی طرف، گناہوں کی لذات کی طرف، دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں ہمیں کچھ پناہ دے دیں گی، یہ نہیں دے سکتے، صرف اللہ کی بارگاہ میں پناہ حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متقین لوگ جب کبھی کوئی برائی کر بیٹھیں، زنا جیسا ارتکاب ہو جائے خدا نخواستہ، یا اس سے کم درجے کا گناہ ہو، تو یوں نہیں کہ پھر غفلت میں پڑتے ہیں، بلکہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو یہ کر چکے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ اگر زنا ہو گیا تو پھر چلو دوسری بار کر لوں، تیسری بار کر لوں، چوتھی بار کر لوں، نہیں، وہ ایک دفعہ ہو گیا بس ہو گیا، طبیعت پہ کوئی غلبہ ہوا تھا وقتی طور پر، تو وہ فوراً شرمندہ اور نادم ہوتے ہیں اور اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اس کو بار بار نہیں کرتے ہیں، بلکہ کامل توبہ کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اس رکنے کا کیا انجام ہوگا، اور اصرار کرنے کا، کسی گناہ کو بار بار کرنے کا کیا انجام ہوگا۔ اس سے ایک بات واضح طور پہ سامنے آئی کہ اگر کوئی شخص صفت تقوی سے متصف ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، تو بتقاضائے بشریت اس سے پھر بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنے اطراف میں کسی شخصیت کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ہم فوراً سلسلہ عقیدت منقطع کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی عقیدت بہت اچھی بات کہہ رہی ہے کہ ایک نیک آدمی اس سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تھوڑا سا سوچئے کہ یہ بھی تو ایک انسان تھا نا، یہ آپ نے کیوں ایک ذہن میں تصور قائم کر لیا کہ یہ فرشتوں کی طرح ہو چکا ہے جو بالکل معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، یا نبیوں کی طرح اس کو ماننے لگ گئے کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے، عام انسان ہے۔ اب اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں اپنا سلسلہ عقیدت منقطع نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی سابقہ زندگی کے تمام اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اس کی ایک خطا کو بنیاد بنا کر ہم اس پہ طعنہ زنی کریں، اس کے گناہ کو اور زیادہ عام کریں تاکہ یہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو بڑے حسن عقیدت قائم رکھتے تھے، یہ ایسا کرتا ہے، اب ہم اس کو ذلیل کریں گے، نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کو اپنائیں۔ جو گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا نا، اور پھر ان کے بارے میں فرما رہا ہے اگر وہ زنا کر بیٹھیں یا اس سے کم درجے کا گناہ کر بیٹھیں
پھر وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو خلاصہ کلامی، جب اللہ کا گناہ کیا انہوں نے، اللہ کی نافرمانی کی، وہ رب تو انہیں دوبارہ اپنی بارگاہ میں جگہ دے رہا ہو، اور ہم اتنے ظالم بن جاتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کوئی بیچارے سے خطا ہو جاتی ہے، میں کوئی خطا کار کی کا مطلب اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، اس سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس کو غور سے سمجھیے کہ اگر کسی سے خطا ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اب ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور اس کو اس قابل نہیں چھوڑنا کہ دوبارہ کبھی یہ نیک بن کر اور سر اٹھا کے چل سکے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بظاہر لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور تسلسل سے ہمیں گناہ کرتا نظر آئے، ایک دفعہ ہم نے سمجھایا، تنبیہ کر دی، پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ڈرامے باز ہے، کہ وہ اپنے ظاہر کو بنا کر عزتیں سمیٹتا ہے اور حقیقتاً اس کا کردار غلط ہے۔ میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، برائی میں نظر نہیں آتا، اس سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، اور ایسے اشخاص کا گناہ چھپانا واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ایک مسلمان کا پردہ رکھنا واجب ہے، لیکن ایسے کا تو خاص طور پہ پردہ رکھنا واجب ہے۔ خدارا ایسے کسی کے بھی گناہ پر مطلع ہو کر اسے عام کر کے اس شخص کے لیے نیکی کے راستے پر دوبارہ چلنا بند نہ کر دیں، اس کے دروازے واپسی کے بالکل بند نہ کر دیں، اور وہ بند کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بدنام کریں۔ آج کل تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا ہتھیار سب کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جیسے کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے فوراً اس کو ہم لاکھوں لوگوں کے سامنے بیچارے کی عزت نیلام کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ سخت قابل گرفت ہیں۔ جب آپ کا رب کسی متقی شخص کو ارتکاب زنا کے باوجود توبہ کرنے پر معاف کر رہا ہے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اب اس کو دوبارہ سر اٹھا کر چلنے نہیں دیں گے۔ فرض کر لیں ہم اس میں کامیاب ہو بھی گئے تو خدا کی قسم یہ کامیابی نہیں، بہت بڑی ناکامی ہے، اس لیے کہ اب جتنا وہ بیچارہ اس کی دل آزاری ہوتی رہے گی، وہ ڈسہارٹ ہوگا، یا اس کی ذات سے اگر لوگوں کو فائدے پہنچ رہے تھے اور ہم نے اس کو بدنام کر دیا تو لوگوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا، اور اس کا سبب کون بنے؟ آپ بنے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کی خطا اتنی بڑی نہیں تھی جتنی آپ کی خطا بڑی ہے۔ اگر وہ اپنی خطا پر قابل گرفت ہے تو پھر آپ اس سے بڑھ کر قابل گرفت ہیں، اور میدان معاشر میں آپ جواب کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ جتنے ہمارے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، بعض اوقات میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم مطلب بتائیں گے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اور ہم عزتوں کا گویا کہ معاذ اللہ نظام ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے اس کے بارے میں علم سیکھیں، کس کے بارے میں کیا کمنٹس دینے ہیں، نہیں دینے۔ جیسے اب گروپس بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، یہ کسی کی بھی کلپ ڈال کے بولیں گے اس پہ کمنٹس دیجئے۔ بھائی جن سے آپ کمنٹس لے رہے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس پہ کچھ بول سکیں؟ کیا وہ دین کی اونچ نیچ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ کسی شخصیت کے اس بات پر کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا؟ یہ کلپ ڈالنا بھی آپ کے لیے شرعاً جائز تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے بابا، کون پکڑ رہا ہے؟ گرفت تو ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی چاہے کرو۔ لیکن یاد رکھے دا ڈے آف ججمنٹ یہ عنقریب آنے والا ہے، بہت سارے ذلیل ہوں گے، بہت سارے رسوا ہوں گے، بہت سارے پچھتائیں گے، بہت سارے ندامت سے اپنے سر جھکا کر مجرمین کی لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کسی کی عزت کو پامال کیا تھا، کسی کے لیے نیکی کے راستوں کو بند کر دیا تھا، کسی کے فیض کو منقطع کیا تھا۔ اسی لیے علماء اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین غلطی کرے، اس کی غلطی کو چھپانا واجب ہے، لیکن وہی میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ جو واقعی نیک پرہیزگار تھا اس سے خطا ہو گئی، اسے چھپائیں اور تنہائی میں اس کو تنبیہ کریں۔ اگر کوئی سزا مقرر کرے بھی اس سے بڑے علماء تو تنہائی کے اندر کریں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ کم از کم لوگ جو اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں اس کا سلسلہ تو منقطع نہ ہو۔ یہ بس نادانی ہوتی ہے، جاہل قسم کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ ویسے ترسے ہوئے سے ہیں، ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کچھ کام کرنے کو، کریں کیا؟ وہی بور ہو گئی ہے لائف، تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا چٹکلا مل جائے، کوئی اسکینڈل مل جائے کسی کا، وہ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں چلو کچھ دن، ایک ہفتہ 15 دن ذرا بڑے آرام سے گزر جائیں گے۔ خوب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ڈھول بجتے ہیں دھما دم اور لگے رہیں گے، پھر وہ آہستہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ پھر انتظار کریں گے اب کسی اور سے غلطی ہو، کوئی نیا کلپ ہاتھ میں آئے،
کوئی نیا ایشو ہو، کوئی نیا اسکینڈل ہو، ارے بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ کریٹو مائنڈ بنے، کوئی اچھا معیاری کام کریں. ان چکروں میں پڑے رہیں گے ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی اور اسی طرح قبر کے اندر گناہوں سمیت پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.